بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ حکومت کو یعنی تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اب تو 3.5 سال ہونے والے ہیں۔ معاملہ آج کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تازہ ترین، آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کس قدر کامیاب ہوئی ہے یا اس لیول پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بڑا مسائل ہیں۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جام کمال وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ عدم اعتماد کی جو ان کے خلاف قرارداد ہے پیش آج جو ہے نا وہ 4 بجے ہوگی، اور اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے اور حکومت کیا کہہ رہی ہے، ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک لنچ ڈنر جو آپ کو پتہ ہی ہے فوراً دی جاتی ہے۔ جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر سب کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں کتنے نمبر شو کیے ہیں وزیر اعلیٰ جام کمال نے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پنجاب حکومت میں پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے پنجاب حکومت رکاوٹ بنی ہے بحالی کے حوالے سے، اس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، ایکشن ہوا ہے، اور کہ کون ہے رکاوٹ بننے والا اور کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چیف جسٹس گلزار احمد نے آج ان کو چارج شیٹ پیش کی اور بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں کہ سندھ حکومت ایک وائس چانسلر لگانے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی، اور یہ چیف جسٹس پاکستان کا کہہ رہا ہے۔ ڈالر آج جو ہے نا وہ 173 کراس کر گیا، تو اب باقی آپ خود سمجھدار ہیں، چیزیں سمجھتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں جناب سب سے پہلے کہ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہیں جام کمال، وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ وزیر اعلیٰ کے بلوچستان کا جو جام کمال کے خان کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ آج پیش کی جا رہی ہے فائنلی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے انہیں گیٹ ٹو گیدر گیدرنگ کی ہے۔ جو تحریک عدم اعتماد ہے بی اے پی کے ناراض جو ارکان ہیں اسمبلی، انہوں نے پیش کی، وہ پیش کریں گے، جبکہ تحریک عدم اعتماد جو بی اے پی اور اتحادی جماعتوں کے 14 ارکان نے جمع کرائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کے لیے بھی تحریک پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو نمبر شو کرنے پڑتے ہیں، یعنی کیونکہ سب سے ایک چھوٹی ہم سمجھتے ہیں اسمبلی ہے بلوچستان اسمبلی، تو ظاہر اس میں جتنے کم لوگ ہوں گے وہی ہوگا۔ آپ سینٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کم سے کم ایم پی ایز جو ہے وہ سینٹ منتخب کرتے ہیں۔ اسی طرح 14 ارکان نے شو کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ لیں جی ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں جام کمال پر۔ اور اس کے علاوہ ہم دوسری طرف ہم دیکھیں تو اسمبلی کے جو ناراض لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن ناراض اور اپوزیشن اراکین نے اپنی عددی اکثریت کہا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر کر دی، اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کے عشیے میں 36 ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ اب اس سے اندازہ کریں۔ اور ناراض اور اپوزیشن اراکین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمیں 40 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ جام کمال نے اکثریت کا اعتماد کھو دیا ہے، وہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، لیکن اس سے پہلے کہ اسمبلی نے نکالے وہ خود استعفیٰ دے دیں اور چلے جائیں۔ 40 سے زائد یعنی 40 تعداد جو بتائی جا رہی ہے 40 سے بھی زائد بڑھ سکتی ہے۔ جام کمال اکثریت کا احترام کرتے ہوئے مستعفی ہو جائیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کے شیعے میں 36 اراکین کے سے زیادہ لوگوں نے وہ کی ہے، تو یہ اوورال بلوچستان کا معاملہ ہے۔ ویسے اس کو معاملے کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو مین پیلرز ہیں اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ بھئی آپ سیاسی معاملات آپ خود دیکھیں، ہمیں ان چیزوں میں نہ جو ہے نا وہ گھسیٹیں۔ تو یہ فیصلہ آج شام تک آ بھی جائے گا، کوئی دور نہیں ہے۔ دوسرا آ جائیں جناب، ایک تو یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2015 میں بلدیاتی الیکشن نواز شریف نے کیسے کروایا تھا۔ 2013 میں حکومت آئی، اس سے پہلے زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے تابو توڑ حملے کیے، کرپٹ ہے، مطلب کیا نہیں کہا کہ ہم آئیں گے بلدیاتی الیکشن کروائیں گے۔ تو آتے ہی انہوں نے کوشش کی، نہ ہی ہوں، لیکن سپریم کورٹ نے، کیونکہ جب کیسز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 2015 میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے نہیں کہا جی نواز شریف نے خود ہی کرائے ہیں، لیکن اقدار جو آپ کو پتہ ہے جو اختیارات دیے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد موصوف عمران خان آ گئے، عمران خان نے کے پی کے میں الیکشن کروائے تھے جس کا فائدہ بھی اٹھایا، اور اسی کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا جی میں پنجاب میں بھی، اب تو گلگت بلتستان میں بھی، کشمیر میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کے پی کے میں بھی، جو 7 میں سے 6 یونٹ تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہیں، لیکن کسی ایک یونٹ میں بھی الیکشن نہیں ہوا۔ صرف سندھ کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ ذرا پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلوچستان کو بھی چلو چھوڑ دیں، 5 یونٹ تو ان کے پاس ہے،
آزاد کشمیر بھی اب ان کے پاس ہے، گلگت بھی ان کے پاس ہے، اسلام آباد، پنجاب، کے پی کے، تو لیکن مسئلہ یہ کہ کے پی کے میں بھی نہیں ہو سکا۔ اب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے لوکل گورنمنٹ جو ہے کی بحالی کی تھی، اس میں پنجاب حکومت رکاوٹ بن رہی ہے، اور اس میں تاخیر پر کہا جا رہا ہے کہ اب تحقیقات کرنے کا باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم ناموں کی مصدقہ نقول طلب کر لی گئی ہیں، اور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت اور سرکاری حکام کے جمع تحریری جواب طلب کر لیے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے چیف سیکرٹری پنجاب، سابق چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا ہے، اور اب ظاہر اب تقریباً کوئی 2 ہفتوں میں کے بعد یہ سماعت ہوگی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو بلدیاتی اداروں کی بحالی کے لیے 20 اکتوبر تک مہلت بھی دی تھی۔ اب 20 اکتوبر بھی چلا گیا، اب اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، اور سپریم کورٹ کے جو باہر میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا بلدیاتی نمائندوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج تاریخ کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے انکار کیا تھا، اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جو تاخیر کا ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہم چیف سیکرٹری پنجاب کے دفتر کے باہر بیٹھ رہے ہیں مگر انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر جو ہے وہ اداروں کے درمیان بھی ٹسل ہے، یعنی اگر سپریم کورٹ کو احکامات جاری کرتی ہے تو پنجاب حکومت نہیں مانتی، اور ایک طرف پنجاب یعنی بلوچستان حکومت میں آج عدم اعتماد سامنے آ رہا ہے۔ سندھ حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ چیف جسٹس جو ہے گلزار احمد وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت ایک وائس چانسلر نہیں لگا رہی، اور اس میں انہوں نے 2 ماہ کا وقت دیا، اور کہا کہ سندھ میں کیا بات بتاؤں، پنجاب میں بھی بہت سی ایسی یونیورسٹی، تقریباً 12 سے 15 یونیورسٹی پنجاب میں بھی ایسی ہیں جہاں وائس چانسلر نہیں لگائے گئے، اور اب بہت سی باتیں ہوتی ہیں تعلیمی اداروں میں بھی، اگر ہم ایسے ہوتا رہے گا تو پھر تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میں بہت سے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وائس چانسلرس کو بھی لگانے کے پیسے وصول کرتے ہیں، اور پھر وائس چانسلر جب آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی اٹانومس باڈی ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتا ہے، پہلے تو وہ پیسے پورے کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ کرے گا۔ تو جب ڈیفینیٹلی جب آپ مجھے بتائیے کہ ایک مافیا آئے گا یونیورسٹیز میں بھی، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، یہ کچھ ہوگا۔ لیکن سندھ حکومت میں ایک وائس چانسلر لگانے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا۔ انہوں نے کہا جی کہ پیپلز میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ کہ وائس چانسلر کی تقرری سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے، یعنی فیصلہ ہو گیا، عمل درآمد کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار ڈاکٹر شمس الدین کے وکیل نے کہا کہ آج امیدواران کے انٹرویو کی جا رہے ہیں۔ عدالت نے 2 ماہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سنجیدہ جو کارروائی جو ہے وہ ہوگی، اور انہوں نے پھر کہا جی کہ اگر ایک نہیں کر سکتا، اس سے پہلے درخواست دائر عدالت نے 14 اکتوبر 2020 کو پیپلز پارٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کا حکم جو ہے وہ دیتے ہوئے اس کام کے لیے پہلے دیے گئے اشتہار کے تحت کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں، اوورآل میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 3.5 سال یا 3 سال کے بعد کی آج کی پوزیشن آپ دیکھیں تو تمام اخبارات، تمام سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ ڈالر 173 174، آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، دال مہنگی ہو گئی، یعنی بیسک جو سب سے بیسک ضروری اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو گئی، اور کچھ ایسی چیزیں جن کا پیٹرول کے ساتھ ذکر ہی نہیں ہے، پیٹرول کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، اور گراس روٹ لیول پر حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بیوروکریسی خود سو رہی ہے، ریٹ لسٹ سرکار نکالتی ہے اور بس سو جاتی ہے، اور وہ جو بیچنے والے ہیں وہ 10-10 روپے کی ریٹ لسٹ بیچتے ہیں، اور وہ بھی تمام جو آپ کو سبزی والا ہے وہ بھی چھپا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ ریٹ لسٹ کدھر ہے، وہ نکال کے تو نیچے سے نکال کے وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور وہ پھر کہے گا آپ کو کہ ہم اس کے مطابق کوئی چیز خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے اوورآل ہماری حکومت 3.5 سال کے بعد، ابھی تکلیف نہیں۔